7ویں صدی ہجری میں ایران کے صوبے خراسان میں سادات حسینی کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت شہر سمنان تھا۔ سلطان سید ابراہیم اس حکومت کے سربراہ تھے، جو ظاہری شان و شوکت اور سطوت و جلالت کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی پوری طرح بہراور تھے۔ سلطان سید ابراہیم صرف ایک بیدار مغز حکمران ہی نہیں تھے، بلکہ متقی و پرہیزکار اور عالم بعمل تھے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اسی دین و دنیا کی دولت سے مالا مال مکرم و محترم شخصیت کے فرزند ارجمند تھے۔ سرزمین ہندوستان میں جن بزرگوں کے فیض قدوم سے شمع اسلام فیروزاں ہوئی، ان مقدس ہستیوں میں ایک حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بھی اپنی جگہ ایک کرامت ہے۔ شہر سمنان میں ایک صاحب حال مجذوب شیخ ابراہیم رہتے تھے۔ ایک روز سلطان سید ابراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرما تھے کہ اسی دوران شیخ ابراہیم مجذوب اسی جگہ پر آ پہنچے۔ سلطان اور ملکہ عالیہ نے اس مجذوب کی حد درجہ تعظیم کی، انہیں نہایت عزت و احترام سے اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ مجذوب نے پوچھا، ابراہیم کیا تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتا ہے؟ یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت پریشان رہتے تھے اور اکثر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب مجذوب کی زبان سے اچانک یہ سنا تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان نے ادب سے عرض کیا، آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیں۔ مجذوب بزرگ نے اولاد نرینہ کی دعا فرمائی اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند روز بعد سلطان ابراہیم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تجھ کو اللہ تعالیٰ 2 فرزند عطا کرے گا، بڑے کا نام اشرف اور چھوٹے کا نام اعراف رکھنا۔ اشرف اللہ کا ولی ہوگا اور مقرب بارگاہ عزدی ہوگا، اس کی پرورش اور تربیت بھی خاص طریقے سے کرنا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے 3 ماہ قبل اہل سمنان نے ایک مجذوب کو دیکھا جو شہر کے گلی کوچوں میں نہایت بلند آواز میں صدا لگا رہا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، جہانگیر زماں اشرف دوران تشریف لاتے ہیں۔ اس مجذوب کو سب سے پہلے اس سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنان کی فصیل پر پہرا دے رہا تھا۔ رات کو شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ڈاکو اور لٹیرے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی یہ آواز جب اس کے کانوں پر پہنچی تو وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے مجذوب کو فصیل کے اندر موجود پایا، کیونکہ فصیل اتنی بلند تھی کہ بغیر کسی ذریعے کے اسے عبور کرنا ناممکن تھا، لیکن وہ مجذوب بغیر کسی مدد کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ حیرت سے اس مجذوب کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل یہی صدا لگا رہا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، جہانگیر زماں اشرف دوران تشریف لاتے ہیں۔ اس آواز سے شہر سمنان کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ یہ وہی شیخ ابراہیم مجذوب تھے جنہوں نے سلطان سید ابراہیم کو فرزند سعید کی بشارت دی تھی، اور اب ان کی ولادت سے 3 ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی تھی۔ آخرکار مجذوب کی دعا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور 708 ہجری کو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سلطان خراسان سلطان سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کروائی اور تربیت پر بطور خاص توجہ دی۔ 7 سال کی عمر میں سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بفضل خدا قرآن کریم 7 قرات کے ساتھ حفظ کر لیا اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری میں عبور حاصل کر لیا۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جو اپنے وقت کے جید عالم دین اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ حضرت رکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذبہ صادق کی وجہ سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے راہ سلوک پر گامزن ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم وصال فرما گئے۔ اس طرح کم عمری میں ہی سلطنت سمنان کی ذمہ داری کا بار گراں آپ کے کندھوں پر آ گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 722 عیسوی سے 733 عیسوی تک تقریباً 10 سال انتہائی عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اس میں ذات بغیر مد و زبان ورد کرنے کی مشق کرائی اور اس کا ورد کرنے کا حکم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ورد کی مشق مسلسل 2 سال تک کی۔ اس مشق کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اشغال اویسیہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک دن خواب میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی،
جنہوں نے براہ راست آپ کو اشغال اویسیہ کی تعلیم دی اور اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر آخرکار وہ وقت آ گیا جب آپ کو دنیا کی حکومت سے دستبردار ہو کر روحانیت کی بادشاہ پر سرفراز ہونا تھا۔ 733 عیسوی 27 رمضان المبارک کی رات تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، حجاب تخت و تاج دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ تمہارے منتظر ہیں۔ صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی سید اعراف کی تخت نشینی کا اعلان کیا اور خود ہمیشہ کے لیے تاج و تخت سے دستبردار ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 سال حکومت فرما چکے تھے۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا اس طرح نہ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ سمنان کا شہنشاہ تن تنہا جا رہا ہے، لہٰذا شہر سے نکلتے وقت وزراء، امراء اور کچھ محافظ اپنے ساتھ رکھو تاکہ رعایا سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ والدہ محترمہ کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وزراء، امراء اور کچھ محافظوں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سمنان سے نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے ان تمام وزیروں اور محافظوں کو واپس کر دیا اور خود تن تنہا منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے نواح میں قصبہ اوج شریف میں وارد ہوئے، جہاں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب اوج شریف پہنچے تو مخدوم صاحب اس وقت اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر مخدوم صاحب تیزی سے اپنی خانقاہ کے دروازے کی طرف آئے۔ اسی وقت حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سرداری اور سیادت کے باغ میں ایک مدت کے بعد نسیم بہار آئی ہے، اے عزیز جلدی راہ سلوک میں قدم رکھو، علاء الدین تمہارے منتظر ہیں۔ پھر حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ عرصے تک اپنی خانقاہ میں ٹھہرا کر چلہ کشی کروائی، تمام روحانی نعمتیں عطا فرمائیں اور خرقہ خلافت عطا فرمانے کے بعد فرمایا، اب تک جن اکابرین سے میں نے استفادہ کیا ہے وہ سب میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ ان تمام نعمتوں سے سرفراز ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پا پیادہ یہاں سے روانہ ہو گئے اور ہندوستان کے قصبے بہار میں اس وقت پہنچے جب مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم صاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جو صحیح النسب سید ہو، تارک السلطنت ہو اور 7 قرات کا قاری ہو۔ وہ مغرب کی طرف سے کالا کمبل اوڑھے نمودار ہوگا، اسی سے میری نماز پڑھوا لینا۔ یہ سب شرطیں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم صاحب کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی اور تجہیز و تکفین کے بعد مزار کے پاس مراقبہ کیا تو ان کو اپنے سامنے موجود پایا۔ مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو روحانی طور پر تمام نعمتوں سے مالا مال کر دیا اور فرمایا، فرزند اشرف کاش تم میرے حصے میں آئے ہوتے، لیکن تمہیں بھائی علاء الدین آواز دے رہے ہیں، میں اب تمہیں زیادہ دیر نہیں روک سکتا، جاؤ یہ سفر تمہیں مبارک ہو۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے روانہ ہوئے، دشت و بیاباں کو ناپتے، ندی نالوں کو پھلانگتے، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ صحرا کے کانٹوں اور چٹانوں کے نوکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے۔ طلب حق کا یہ راہی اور راہ سلوک کا یہ مسافر جو بھوکا پیاسا بے سر و سامان صحراؤں کو پیدل ناپ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ شہنشاہ سمنان ہے، فلک بوس محلوں کا مکین کوہ و بیاباں میں گزر اوقات کر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں رات ہوتی وہیں ٹھہر جاتے اور فجر تک عبادت میں مصروف رہتے، صبح ہوتے ہی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے۔ جنگلوں کے پرخطر راستوں اور پہاڑوں کی ہیبت ناک وادیوں کو پیچھے چھوڑ کر اور سینکڑوں میل کی دشوار گزار راہیں طے کر کے سرزمین بنگال میں آپ نے قدم رکھا اور پنڈوا شریف کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ رشد و ہدایت کے جواہر لٹا رہے تھے اور یہی آپ کے سفر کی آخری منزل تھی۔ ناظرین، جب حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پنڈوا شریف کے قریب پہنچے تو حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو طریقت کی تعلیم دے رہے تھے۔ انہوں نے اہل محفل سے فرمایا، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے جس کا 2 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ یہاں عنقریب پہنچنے والا ہے۔ پھر تمام مریدین کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لائے اور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ انہیں اپنے ساتھ پالکی میں بٹھا کر خانقاہ تک لے آئے۔ خانقاہ پہنچنے کے بعد آپ کو بیعت کیا اور فرمایا، فرزند اشرف جس وقت تم سمنان سے چلے تھے اس وقت سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 12 سال تک رہے اور اس دوران سخت عبادت و ریاضت اور مجاہدات کرتے رہے۔
مرشد کامل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تمام روحانی نعمتیں عطا کیں اور آپ کو خرقہ خلافت سے بھی نوازا۔ ناظرین، جب پیر علی بیگ حضرت کی دعا سے ایک مہم کو فتح کر کے واپس آیا تو اس کے لشکر میں ایک بوڑھا شخص تھا جو سال ہا سال سے گھاس لایا کرتا تھا۔ اس نے نہایت حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے، حاجی اپنے کعبہ مقصود کو پہنچے ہوں گے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا۔ حضرت محبوب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت نے فرمایا، میرے پاس آؤ۔ وہ شخص قریب آیا۔ حضرت نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ۔ اس فرمان کے فوراً بعد وہ کعبۃ اللہ شریف پہنچ گیا اور مناسک حج ادا کرنے لگا۔ 3 روز تک وہ کعبہ شریف میں موجود رہا۔ پھر اس کو خیال ہوا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دیتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے حضرت محبوب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں دیکھا۔ وہ آپ کے قدموں پر گر پڑا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو واپس اپنے گھر وطن میں موجود تھا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی سیاحت اور تبلیغ دین میں گزار دی۔ سیاحت کے دوران کئی سو بزرگان دین سے فیض حاصل کیا۔ 808 ہجری میں ہندوستان میں ہندوؤں کے مقدس مقام اجودھیا کے قریب پہنچے اور کچھوچا شریف میں اپنی خانقاہ قائم کی۔ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ نے بڑی تمانیت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، کاش کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت جلد نصیب ہوتی۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ بستر علالت پر دراز ہو گئے۔ آپ نے مریدین کو بلا کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میری زندگی میں تیار ہو جائے۔ حسب حکم لحد مبارک تیار کی گئی اور اس وقت نصف محرم گزر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک قلم اور کاغذ لے کر قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر مریدین کے لیے ہدایت نامہ جاری فرمایا، جس میں اپنے عقیدت اور مسلک کی وضاحت فرمائی اور مریدین کو رائے سلوک طے کرنے، دین کے احکام پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور شریعت اور طریقت پر عمل کرنے کی سخت تاکید فرمائی۔ یہ ہدایت نامہ رسالہ قبریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرہ خاص میں مریدین اور خلفاء کی موجودگی میں سید عبد الرزاق نور العین کو طلب فرمایا اور ان کو خرقہ مبارک تاج اشرفی اور تبرکات خاندانی عطا فرما کر اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ ظہر کے وقت آپ نے نور العین کو امامت کا حکم دیا اور خود ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں رونق افروز ہو گئے اور سماع کا حکم دیا۔ قوالوں نے شیخ سعدی کے اشعار پڑھے۔ ایک شعر پر آپ کو کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وجد کی کیفیت میں خالق حقیقی کے دربار اقدس میں پہنچ گئے۔ آپ کا مزار پر انوار کچھوچا شریف ضلع فیض آباد، یو پی میں مرجع خلائق ہے۔